آپ نے ایک سندھ کے اس مسئلے پہ بات کی ہے جس پہ ہم سوشل میڈیا پہ تو اکا دکا لوگوں کو دیکھ لیتے ہیں بات کرتے ہوئے، پر انفارچونیٹلی مین سٹریم میڈیا تو دور کی بات ہے، ہمارے جو سندھ کے اپنے لوکل چینلز ہیں یا بڑے اخبار ہیں اس کے اندر بھی یہ چیز اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں ہوتی جس طرح سے یہ چیز ہائی لائٹ ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحبہ نے بہت اچھی باتیں کی، بہت خوبصورت باتیں کی، میں ان کی تمام باتوں سے اگری نہیں کرتا بٹ میجورٹی باتوں سے ضرور اگری کروں گا۔ آپ کس بات سے اگری نہیں کرتے آپ بتائیں؟ نہیں میں خرم صاحب کوشش کریں کہ سرکار کو دوبارہ خرم صاحب سرکار کو پریزنٹ کر رہے ہیں نا، نہیں سرکار کو پریزنٹ نہیں کر رہا، میں ٹو بی ویری آنیسٹ، میرے لیے سندھ سب سے پہلے، باقی چیزیں بعد میں آتی ہے۔ میں سندھی پہلے ہوں، 7000 سالوں سے ہوں، پاکستانی بھی میں بعد میں ہوں، مسلمان بھی میں بعد میں ہوں۔ یہ ساری چیزیں میرے لیے اتنی امپورٹنس نہیں رکھتی جتنی میرے لیے امپورٹنس سندھ رکھتی ہے، اور جب سندھ کی بات آتی ہے تو آئی ایم اے سندھی اینڈ آئی فائٹ فار دا رائٹس آف پیپل آف سندھ اینڈ فار دا سندھ۔ تو ان کی بہت ساری باتوں سے آئی ڈو ڈس ایگری دو، وہ میں ان کو ابھی اب جب کنورزیشن شروع کروں گا تو اس میں جو ہے آگے چل کے بتا دوں گا آپ کو۔ دیکھیں سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ ہے ڈفرینسیشن۔ سب سے بڑا پرابلم جب پاکستان بنا تو یہی بات تھی کہ ہندوؤں کے لیے الگ ملک، مسلمانوں کے لیے الگ ملک۔ وہ جو ایک سوچ تھی اس کو آگے لا کر ہم نے بیسکلی اپنی سوسائٹی برباد کی ہے۔ ہم نے انکلوسیونیس کی بات نہیں کی۔ وی ور انکلوسیو، جب پاکستان بنا تھا وی ور انکلوسیو۔ میں اب کو چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں، 10 محرم کے جلوس پہ آپ اگر 10 محرم کو بھی چھوڑ دیں، 5 محرم پہ، 6 محرم پہ، 7 محرم پہ، 8 محرم پہ، 9 محرم پہ، 10 محرم تک، یہ میری اپنی آبزرویشن میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرے کئی ہندو دوست، کئی مطلب 1 2 3 4 نہیں، کئی جن کے ساتھ میں نے گریجویشن کی ہے، جن کے ساتھ میں نے پوسٹ گریڈ کیا ہے، وہ میرے ساتھ امام بارگاہوں میں آتے تھے۔ وہ غازی عباس کے علم کے پاس اس طرح کھڑے ہوتے تھے جس طرح سے کوئی شیعہ بھی نہ کھڑا ہوتا ہو۔ تو یہ بھی ایک ہماری سوسائٹی کا وہ ایک کلرفل پکچر ہے۔ بٹ آن کانٹریری ٹو دیٹ، ہم کر کیا رہے ہیں؟ ان لوگوں کو ہم کہتے ہیں مائنورٹی ہیں۔ بھائی کیوں مائنورٹی ہیں؟ کیونکہ ان کا ریلیجن الگ ہے۔ کیا وہ پیدا سندھ میں نہیں ہوئے تھے؟ کیا وہ سندھی نہیں ہے؟ جو اس زمین پہ پیدا ہوگا وہ اس زمین پہ مائنورٹی کیسے ہوگا؟ جسٹ بیکاز آف ریلیجن؟ دس ڈزنٹ میک اینی سینس۔ دنیا میں آپ کہیں بھی جائیں، آپ کینیڈا میں ہم بیٹھے ہیں، ہمیں مائنورٹی کہتے ہیں ہمارے کلر کے اوپر، ہماری ایتھنیسٹی کے اوپر، ہمارے ریلیجن کے اوپر۔ کوئی مائنورٹی ہمیں نہیں بلاتا۔ ایٹ لیسٹ جو گورنمنٹ کی مائنورٹی کی ڈیفینیشن ہے اس کے اندر ریلیجن تو کہیں دور دور تک نہیں ہے۔ ہم نے ہر چیز کو ٹائی کر دیا ریلیجن کے ساتھ، اور یہ پرابلم جو ہے، دیکھیں فسادات ہوتے رہے مسلمانوں کے بیچ میں، غیر مسلموں کے بیچ میں بھی، پاکستان بننے سے پہلے بھی، پاکستان بننے کے بعد بھی۔ بٹ یہ جو وشیس سائیکل ہے، میں آپ دونوں سے اور اسپیشلی ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھنا چاہوں گا کہ مرد حضرات جو ہیں، ہندو مرد حضرات، کرسچن مرد حضرات، سکھ مرد حضرات، اور ہمارے پاس جوز بھی کچھ پاکستان کے اندر ابھی تک ہیں موجود، وہ مرد کیوں مسلمان نہیں بنتے؟ یہ خواتین کیوں بنتی ہیں؟ یہ میں نے کہا I said this۔ اور اس کی سب سے پرائمری وجہ ہے کیونکہ a woman is actually that human being which gives birth to a generation. If you think it like that، ایک خاتون جو ہے وہ ایک جنریشن کو جنم دیتی ہے۔ اگر آپ ہندو کمیونٹی کی جو ینگ خواتین ہیں، لڑکیاں ہیں، بچیاں ہیں، ان کو مسلمان بنا دیں گے، کنورٹ کر کے اٹھا کے لے گئے، ریپ کیا، جو بھی کیا، آپ نے ان کو مسلمان بنا دیا، بعد میں ان کے پاس تو خواتین اگر ہیں ہی نہیں تو ان کی جنریشن آگے بڑھے گی کیسے؟ دس از another form of a genocide. Why don't you think it like that؟ اور اس چیز کو کوئی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
اگر آپ کسی پروفیشنل فورم پہ یا کسی اچھی جگہ پہ بیٹھ کے اس بارے میں بات کریں کہ یار یہ آپ اگر دیکھیں دس از آلسو اے فارم آف اے جینوسائڈ ویئر یو آر ناٹ کلنگ سم ون بٹ یو آر کنورٹنگ سم ون ٹورڈز ایکسٹینشن. آپ اس کو ایکسٹینکٹ کر رہے ہو نا. تو جینوسائڈ کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ یا تو مار دو, یا تو ختم کر دو, یا تو ایکسٹنکٹ کر دو ایٹ دی اینڈ. تو لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ بات غلط ہے. دوسری بات, یہ پرابلم آپ کو حیدرآباد میں نہیں ملے گی, اگر ہوگی بھی تو بہت ریئر ہوگی. یہ پرابلم آپ کو ہر اس جگہ پر ملے گی, سندھ پورے کے اندر ہر اس جگہ پہ ملے گی جہاں پر انفارچونیٹلی مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے سرائکی بیلٹ سے, نارتھ پنجاب بیلٹ سے اور خیبر پختونخوا والی سائڈ سے مولوی امپورٹ کر کے قبضے پہ زمینیں بنا کر, سعودیہ سے فنڈ لے کے وہاں پر مدرسے بنا کر, باہر سے بندے لا کر بچے لا کر ادھر فٹ کیے جائیں, اور اس کے بعد یہ مرض, میں اس کو ایک پلیگ کہتا ہوں, اس پلیگ کو جو ہے نا اسپریڈ کیا جائے. یہ ساری چیزیں اسٹارٹ جو ہوئی ہیں یہ پچھلے کوئی 10-15 سال میں نہیں, 25-30 سال سے اس کی فصل بوئی جا رہی تھی, اور اب یہ جو ہے ایک بہت زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب وہ اپنی لمٹ پہ جا پہنچی ہے. ہم نے کبھی مدرسوں پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا کہ مولوی اندر کر کیا رہا ہے, پڑھا کیا رہا ہے. ہم نے دیکھا انہی مدرسوں میں سے دہشت گرد بھی برآمد ہوتے ہیں, کلاشن کوفے بھی برآمد ہوتی ہیں, اور انفارچونیٹلی مولوی کبھی کبھی کیمرے کے اوپر جو ہے نا ہنستے ہوئے کچھ کرتے ہوئے بھی نظر آ جاتا ہے. اب آپ سوچیں اس طرح کے کتنے مدرسے سندھ کے اندر موجود ہے, آپریٹ کر رہے ہیں, اینڈ دے آر ٹیچنگ ون sort of Islam that I don't agree with, or most of us won't agree with. اور وہاں سے یہ مائنڈ سیٹ, وہاں سے یہ چیز جو ہے نا ڈیولپ کی جاتی ہے کہ بھائی جان جو مسلمان نہیں ہے اس کا اس ملک میں رہنے کا حق نہیں ہے. اب ان کی عورتوں کو اٹھائیں, ان کے ساتھ زیادتی کریں, زنا کریں, مجبور کریں ان کو کہ وہ مسلمان بنے. آپ کو پتہ ہے ایک لڑکی, کم عمر لڑکی 10-15 سال کی, 12 سال کی, 13 سال کی, جب کورٹ میں جائے گی اس کے اوپر مینٹل پریشر کتنا ہوگا. اس کو کان میں آ کے اللیجڈلی ہر ہسبینڈ جو ہوگا وہ آ کے بولے گا اگر ادھر ادھر کی بات کی ہے اور میرا ساتھ نہیں دیا ہے تو یہ بابا تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہے کیلے ہاتھ میں پکڑے ہوئے, یہ 2 دن کے اندر گھر پورا تباہ تمہارا جلا دیں گے. وہ لڑکی کیا کرے گی؟ 15 دن کے بعد, 16 دن کے بعد جب بھی کورٹ واپس اس کی ڈیٹ دے گی, ان بٹوین وہ دارالامان میں ہوتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے دارالامان میں جو خواتین کانسٹیبلز ہوتی ہیں, پولیس آفیسرز ہوتی ہیں جو خواتین, کیا آپ کو لگتا ہے وہ اس بیچاری 12-15 سال کی لڑکی کو کاؤنسل کریں گی یا اس کا اور نہیں؟ سوری ٹو انٹرپٹ یو خرم, اس چیز میں جو آپ نے بات کی ہے دارالعمان میں, تو یہ میں انجلی جو ہے نا میں کو کا کیس ڈالنا چاہتی ہوں جس کو دارالعمان بھیجا گیا, اور اس دارالعمان میں کورٹ نے کہا کہ یہ جب تک 18 سال کی نہیں ہوگی تب تک ہم اس کو کریں گے. لیکن بات یہ کہ اس کو اپنی فیملیز کے, اس کی اپنی فیملی پیرنٹس کے ساتھ ملنے نہیں دیا ہوا. اور دارالعمان میں یہ کہ ایکسس صرف ان لوگوں کی ہوتی ہے جو وہاں تک لے کے آتے ہیں اس بچے کو, اس کے پیرنٹس تو مل ہی نہیں سکتے. ہے کہ دارالعوام جو ہے, دارالعمان جس میں خواتین ہوتی ہیں, کانسٹیبل ہوتی ہیں, پولیس آفیسرز ہوتی ہیں, جو بھی وہ اس لڑکی کو کاؤنسل کرتی ہیں. کاؤنسل تو دور کی بات ہے, ان کے پیرنٹس کو ملنے نہیں دیتے. دارالعمان کا کیوں مطلب کریں گے؟ دارالعمان کا نہیں مطلب آپ, وہ تو ان کو جسٹ گورنمنٹ شیلٹر کیے نا, وہ تو شیلٹر دیتے ہیں. وہ تو اس کے اندر ایکچولی خرم دارالامان کا جو پرابلم ہے اٹس ناٹ اونلی فار مائنورٹیز, یا آئی ایم سوری ٹو یوز دیٹ ورڈ اگین, لیکن یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ یعنی خاص طبقے کے لیے ہے. ایکچولی دارالامان کے تو اپنے بڑے سارے پرابلمز ہیں, وہ ایک علیحدہ ٹاپک کریٹ کر دیتے ہیں. نہیں وہ تو میں سمجھ رہا ہوں, وہ مجھے پتہ ہے ساری بات, I've seen this process, but میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر کاؤنسلیشن ہوتی ہے, کنسلٹیشن ہوتی ہے. سر کوئی بھی نہیں ہوتا سر, کہاں ہوتا ہے, مائیاں ہوتی ہیں. نہیں کوئی بھی نہیں ہے, ان کی کلاس ہوتی ہے, ان کو پڑھایا نہیں جاتا, ان سے کلاسز ہوتی ہیں, ان کو کیا پڑھایا جاتا ہے آپ کو لگتا ہے؟
میں وہی بات کر رہا ہوں کہ شیلٹر اگر ہم اس کو پرووائڈ کر رہے ہیں تو ہم اس کو کیا دے رہے ہیں؟ 4 دیواریں دے رہے ہیں, دیٹس اٹ. اس کے تو ہونا دماغ چاہیے. پر جو دماغ پر سائیکالوجیکل پریشر اس کے آیا ہے کورٹ کے اندر, جج کا منہ دیکھنے کے بعد, ماں باپ کو سامنے بے سہارا اور مسکین حالت میں کھڑا ہوا دیکھنے کے بعد, اور 500 دوسرا بندہ جس کو وہ جانتی نہیں ہے, ایک وہ بندہ جو اس کا سپوزٹلی ہسبینڈ ہے وہ اس کو کان میں کہہ رہا ہے سوچ لو کیا ہوگا 15 دن بعد. وہ جب اس 4 دیواری میں جاتی ہے, آئسولیشن میں ہوتی ہے, اس سے کوئی بات کرنے والا نہیں, اس کی کوئی سننے والا نہیں, اس کی کوئی سمجھنے والا نہیں, تو اس کا مینٹل سٹیٹ کیا ہوگا؟ ہم نے ادارے بنائے, صرف 4 دیواریں, اندر گدھے باندھ دیے, سوری ٹو سے. ہم نے اس کے اندر کوئی پروسیجر رکھے نہیں. جی 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 ہم نے بالکل, اس میں ہونا چاہیے. اچھا اس کے اندر کیونکہ اب ہم بائی دا وے تھوڑا سا اپنے پروگرام کے اینڈ کی طرف بھی جا رہے ہیں خرم, تو اس کے اندر میں اس کو تھوڑا سا ریپ اپ کروں گا. آپ کی بات بالکل صحیح ہے, لیکن اس کے اندر جو چیزیں ہمیں اس وقت دیکھنے کی ضرورت ہے, ہمارے لوگ جو ہے وہ کمنٹس میں بھی ڈفرینٹ قسم کی بات کر رہے ہیں, آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک تو, اچھا آپ نہیں دیکھ رہے سر, آپ یو آر امیزنگ. اچھا تو اس کے اندر جو اصل چیز ہے میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں, وہ یہ ہے کہ یہ بات ایک حقیقت ہے. ہم لوگوں کو عادت ہے, ہم ایک دوسرے کی ایتھنیسٹی کی, ہم ایک دوسرے کے ریلیجس بلیفز کی, ہم ایک دوسرے کی ڈفرینٹ باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں. ہمیں اس چیز کی پرواہی نہیں ہے کہ دوسرا بندہ سوچ کیا رہا ہے, یا ہم نے اس کو کس طریقے سے جو ہے ہم نے کرنا ہے. ایز این ایگزامپل, مجھے نہیں پتا تھا آج سے پہلے کہ انٹیریئر سندھ ایز این ایگزامپل از کائنڈ آف لائک اٹس ناٹ لائک لکس دیٹ گڈ. ٹھیک ہے بھائی, ہم سندھیوں کے لیے یہ گالی ہے. سر میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, ایون مجھے, میں آپ کے ساتھ کتنے عرصے سے میری بات چیت ہے, مجھے نہیں معلوم. اس طرح سے پاکستان کے بہت سی لوگوں کو نہیں معلوم یہ باتیں, اینڈ دے کنوینئنٹلی میک جوکس آف اٹ. اب یہ چیز اگر ہمارا مین اسٹریم میڈیا تو بتانے کو تیار نہیں ہے, ہمارا ایجوکیشن, میں آپ کی بات کاٹوں گا, دیکھیے ہمیں پلیٹ فارم ہی نہیں دیا جاتا نا بات کرنے کے لیے. میں آپ دونوں کی بات کاٹوں گا. میں صرف ایک بات کروں گا کہ قومیں جو ہے نا وہ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 70 سال 75 سال 80 سال 100 سال میں نہیں بنتی. قومیں بننے کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے, اور وہ لوگوں کا وہ گروہ جو قوم بننا چاہتا ہے اور اپنی تاریخ سے نہیں سیکھتا کبھی بھی, وہ گروہ ہی رہ جاتا ہے, وہ کبھی قوم نہیں بنتا. تو یہ لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ جی یہ ایسا ہے یا ویسا ہے, یہ اگر نہیں سیکھیں گے, آج نہیں سیکھیں گے, کل نہیں سیکھیں گے, پرسوں نہیں سیکھیں گے, تو سندھ کی اور سندھیوں کی ایک تاریخ ہے. ہم نے نہ اپنی زمین پہ انگریز کو برداشت کیا, نہ ہم نے کسی اور انویڈر کو برداشت کیا, وہ بھلے کہیں سے بھی آیا, وہ جاپان سے آیا ہو یا عربستان سے آیا ہو, ہم نے اس کو بھی نہیں برداشت کیا. ہم نے مار کر بھگایا ہے, یہ یاد رکھیے گا. ہم نے مار کر بھگایا ہے, ہم نے جو ہے نا ہتھیار ان کے سامنے نہیں جھکائے, ہم نے ان کی گردنوں پہ جو ہے نا ہتھیار رکھ کر چلائے. تو ان لوگوں کو یہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ اس زمین پر جو رہتا ہے وہ اس زمین کا اتنا ہی حقدار ہے جتنا وہ ہے. وہ اس کا ریلیجن کوئی بھی ہو, اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو, کسی بھی ایتھنیسٹی سے ہو, ہم سارے پاکستانی برابر پاکستانی ہیں. پر اگر آپ ہمیں کھڈے لین لگانے کی کوشش کریں گے اور ہمیں ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے, تو واللہ میں آپ کو اتنا بتا دوں, ہم دریا کے کنارے پہ پیدا ہوئے ہیں اور دریا کے کنارے پہ بڑے ہوئے ہیں, دریا کی موجوں کو اچھی طرح جانتے ہیں. آپ خشکی پہ رہیں, آپ کو تیرنا نہیں آتا, آپ اس پار سے اس پار نہیں جا پائیں گے. اچھا خرم, کیونکہ میں پروگرام کو ریپ اپ کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ ٹائم ہمارا تقریباً 1 گھنٹہ ہو چکا ہے. آپ دونوں سے پہلے خرم, آپ کی جو ڈاکٹر صاحب سے میں بالکل کلوزنگ ریمارکس جو ہے نا آخری فلور میں ان کو دینا چاہ رہا ہوں آپ کی اجازت سے. بالکل میری اجازت ہے. اس چیز کا حل کیسے کیا جائے جناب؟ ہم باتیں مسائل تو بات کر رہے ہیں, ہم ان چیزوں کا حل کیسے بنائیں؟ اگر ہم دیکھیں تو زیادہ لوگ وہ ہیں جو آواز ریز کرتے ہیں, زیادہ لوگ وہ ہیں جو بات کرتے ہیں. تو کوئک ورڈز آن دس خرم کہ آپ کے خیال میں اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے؟ دیکھیں, پالیسی جو ہوتی ہے نا اسٹیٹ کی اور اسٹیٹ کے اداروں کی, پہلے تو سب سے پہلے وہ واضح ہونی چاہیے کہ آیا وہ ان لوگوں کو اس ملک میں رہنے کی اجازت دے بھی رہے ہیں کہ نہیں دے رہے.
جو بھی ہمارے مائنورٹیز میں کہوں گا بیکاز آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ آل ایوری ون ہو از ایکچولی ناٹ اے مسلم, اور اگر مسلمان ہے بھی تو اس کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں, تو ان کو یہ رہنا دینا چاہتے ہیں کہ نہیں رہنا دینا چاہتے. پہلے تو اسٹیٹ اپنی پالیسی واضح کرے, اس کے بعد اگر وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو چاہتے ہیں یہ رہیں, تو انکلوسیو بیہیویئر اور انکلوسیوٹی کو آپ نے کسی بھی طرح سے پروموٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, آپ جہاں پر اپنے اسکول بکس کے اندر بہت ساری چیزیں پڑھاتے لکھاتے ہیں, وہاں کے انسان بننے کا اور انسانیت کا بھی جو ہے نا ایک چیپٹر کم سے کم آپ ڈال دیں. اور ایٹ لیسٹ جو آپ کے نصاب کے اندر جھوٹ لکھا ہوا ہے نا, کیونکہ وہ جھوٹ سب سے بڑا پروپیگنڈا ہے اور وہ جھوٹ سب سے زیادہ مسئلے کریٹ کرتا ہے. تو برائے مہربانی یا تو اس میں آپ نے مینشن کیا ہے اپنی ٹیکسٹ بکس کے اندر ان چیزوں کو, تو آپ بولتے بھائی یہ جھوٹ ہے, پڑھ بھلے لو پر یہ جھوٹ ہے, یا تو اس کو آپ ڈیلیٹ کر دیں, کیونکہ انہی کچھ جو یہ بیسک ریزنز ہیں. دوسرا, the state has to, according to me, the state has to clearly say that your religion is your personal matter. It has nothing to do with the state. آپ مسلمان ہیں, سکھ ہیں, عیسائی ہیں, آپ کچھ بھی ہیں, آپ اپنے لیے, میرے لیے آپ پاکستانی ہیں, میرے لیے آپ سندھی ہیں, میرے لیے آپ قابل احترام اس وجہ سے. یہ اسٹیٹ کو اور ہم لوگوں کو یہ چیز خود پروموٹ کرنی پڑے گی. آئی ایم ناٹ شیور کہ اسٹیٹ کرے گی نہیں کرے گی, پر یہ ہم نے خود پروموٹ کرنا پڑے گا. اور ہر انسان کو ایکول انسان کی طرح ہم نے ٹریٹ کرنا جب سیکھ لیا تو آبویسلی یہ پرابلمز نہیں ہوں گی.